بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، آخری عشرہ نجات جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں نجات جہنم کی آگ سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے، اور آخرت کیا ہے اور فلسفہ موت کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اور مذہبی اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، اور پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز ملتان کی۔ پروفیسر صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بات کہ آخرت ہے کیا، اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں یہی دعا کیوں سجیسٹ کی گئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بنایا نا، تو اس کے لیے قرآن سورہ ملک میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور میں وہ خدا ہوں جس نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، لیکن بنایا کیوں ہے؟ ایکم احسن عملا، میں دیکھو تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اس لیے نہیں کہ خوشیاں منائے، موت اس لیے نہیں کہ غم منائے، اس نے کہا یہ دین ہے، یہ ایک پروسیس ہے۔ ادروائز جو میں نے دیکھنا ہے وہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ وٹ یو ہیو ڈن، آپ کیا کر چکے ہیں، آپ نے کون سے اچھے اعمال کیے ہیں، اس کے مطابق آپ کا فیصلہ ہونے جائے گا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری، یعنی قرآن میں 8-9 دفعہ یہ آیت موجود ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جس کو بھی رب نے زندگی دی ہے، جس کو بھی ذائقۃ الموت، وہ موت کا ذائقہ ضرور چکھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے جب جیسے بچہ پیپر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ان ایکچوئل وہ رزلٹ کو پریپیئر کر رہا ہوتا ہے، وہ جو پریپریشن ہے وہ ایگزام کی نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے رزلٹ کی پریپریشن ہے کہ وہ کس گریڈ میں کھڑا ہوا۔ رب نے بھی یہ زندگی ہمیں ایگزام کے لیے بھیجی کہ ہم نے یہاں پر رہ کر جتنے اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں، وہ کرنے۔ اسی لیے اب دیکھنا، پہلے رحمتیں، رب کہتا ہے میں نے شیطان باندھ دیا، پہلا عشرہ رحمتیں سمیٹو میری، دوسرے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو، دیکھو میں تمہیں دے رہا ہوں تو معافی مانگو، تیسرے میں اپنے آپ کو دوزخ سے محفوظ کرنا۔ کب کرنا ہے؟ ہاں، ترتیب دے دی نا۔ اور وہ کب ہم دوزخ سے محفوظ کریں گے؟ بیٹھے ہوئے تو نہیں، روزہ کھولتے تو نہیں ہو رہے ہم، وہ تو مرنے کے بعد ہے نا۔ تو ہمارے یہاں موت کو ایک سمجھا جاتا ہے، شاید جیسے بعض لوگوں کوئی پریشان ہو تو کہہ رہا ہوتا ہے مر جائیں تو اچھا ہے۔ اچھا کبھی بھی نہیں ہے، مر جائیں گے تو ختم نہیں ہو رہے ہم، یہ غلط سوچ ہے کہ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے، کبھی بھی نہیں۔ اگر ہم نے مر کے فنا ہونا تھا، مٹی ہونا تھا، تو قرآن اتنا ایک تفہیم القرآن ہے نا، قرآن بلیغ کلام ہے، وہ اتنے تفہیم سے بات کرتا ہے، تو قرآن بھی لکھ دیتا ہے کل نفس فنا فی الموت، ہر ایک نفس جو ہے موت میں فنا ہو جائے گا، لیکن فنا نہیں ہے، ذائقۃ الموت۔ اور ذائقہ یو کین انڈرسٹینڈ اٹس ٹیمپریری، تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، ذائقہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، کچھ دیر کے لیے ہی ہوتا ہے۔ آپ جتنی بھی ٹیسٹفل چیز لیں گے وہ کچھ ٹائم کے بعد اپنا ٹیسٹ ختم، ایسے ہی موت ہے۔ تبھی تو ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق جو ہے، ان سے کسی نے پوچھا نا کہ موت کیا ہے، تو کہتے ہیں موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ میں کہا موت کو غافل بندہ سمجھتا ہے کہ موت آئی اور ختم ہو گیا نا، تو موت اس زندگی کا اختتام نہیں ہے، یہ تو اس زندگی کی شام ہے، صرف اگلی زندگی کی صبح۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے مطابق موت کیا ہے، وہ کہتے ہیں موت میرے مطابق تو 2 کمروں کے درمیان لگا دروازہ ہے، انسان کو فقط وہ دروازہ پار کرنا ہے۔ تو جب میرا، آپ کا، ہم میں سے کسی کا بھی جب یہ دروازہ پار ہونا ہے تو وہ لائف کیسی ہوگی؟ دوزخ سے نجات تو ہم ذہن میں لاتے ہیں، لیکن وہ لائف کیسی ہوگی؟ اس کی پریپریشن یہیں بیٹھ کر ہونی۔ تو موت کو اگر ہم یہ سمجھ گئے نا کہ جو اچھے عمل کر گیا، یعنی آپ کہہ دیں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جو اچھے عمل کر گئے، وہ جب قبر میں پہنچتے ہیں، اللہ خود کہہ رہے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہا وہ جو مجھے راضی کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے وہ مرے نہیں ہیں، حالانکہ خود رب کہہ رہے ہیں من یقتل، جو مر گیا، کہا نہیں وہ مرے نہیں ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ زندہ ہے، اور تم نے تو ان کو مردہ کہنا بھی نہیں، وہ ایسی زندگی میں ہے جس کا تمہیں شعور ہی نہیں دیا میں نے، تمہاری سمجھ میں بھی نہیں۔ اسی فلسفے کو سورہ آل عمران میں جب رب بیان کرتا تو وہ کہتا ہے لا تحسبن الذین، ان لوگوں کے بارے میں گمان بھی مت کرنا، پہلے تو سر کہو مت، کہا گمان بھی مت کرنا، مر گئے ہیں، وہ زندہ ہے، رب کے پاس سے رزق لے رہے ہیں، اور جو تم تحفے انہیں بھیج رہے ہو نا وہ خوشخبری وہاں سن رہے ہیں۔ تو جو راضی کر گیا، رضا کی سند، اللہ کی رضا کی سند لے لی، اس کی موت بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے تو قبر کے اندر
جب وہ سوال کریں گے نا من ربک کا، کیونکہ ہمارے میں نے کہا نا مر کے لوگ سمجھتے ہیں جان چھٹی، ختم ہوئے ہی نہیں ہے، آنسریبل ہونا ہے. من ربک کا، من دینک کا، حضور کی طرف چہرہ، حضور کا چہرہ دکھا کے پوچھیں گے یہ کون ہے. وہ جب سیدھے سیدھے آنسر کر دے گا کیونکہ اللہ کی رضا میں زندگی گزاری. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے رب حکم دے گا اس کو جنت کا بستر پہ بچھا دو، اس کے لیے جنت کا کفن پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو. یعنی وہ آلریڈی قبر میں ہے، ابھی قیامت کا دن نہیں آیا، وہ قبر میں ہے اور قبر آلریڈی اس کی جنت بن گئی، پہلے سے جنت نصیب ہو. تو ایسی موت بھی ہے. اور خدا نہ خواستہ وہ جو راضی نہ کر سکا، خواہش نہیں تھی، تقویٰ نہیں تھا. رمضان جیسا مہینہ ہر سال آئے، جیسے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا آمین، پھر اگلے ممبر کی سیڑھی پہ چڑھے آمین، پھر چڑھے آمین. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آمین کس لیے؟ تو فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، وہ دعا کر رہے تھے تو میں نے اس پر آمین کہا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کی دعا؟ تو فرمایا انہوں نے کہا کہ کوئی شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور پھر بھی اپنی شہوت پہ کنٹرول نہیں کر سکا تو جبرائیل نے دعا کی ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین. کوئی شخص ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے تو ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین. پھر فرمایا وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس میں اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے کہا آمین. یعنی رمضان میں ہی اگر ہم نے اپنی بخشش کا سامان نہ کیا تو حضور نے بھی ہلاکت کے لیے آمین کہا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب نہ ہو سکے ان کی موت کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ نبی پاک نے واضح فرما دیا. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ فرعون کے بارے میں، چلے ایک مثال دیتے سورۃ المومن میں اللہ نے فرمایا کہ فرعون اور آل فرعون صبح شام پانی میں غرق ہو رہے ہیں، وہ صبح شام آگ کے عذاب میں ہیں، اور جب کل قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب کی طرف منتقل کر دیے جائیں گے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی میں غرق ہوئے تھے، اس کے باوجود رب کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ان کو آگ پہ ڈالتا ہوں. ہمیں تو یہ پتا اس کی ممی مصر میں پڑی ہے، رب کہتا ہے میں سزا دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے راضی نہیں کیا اس نے. تو اسی طرح وہ لوگ جو رب کو راضی کر جاتے ہیں ان کی موت خوبصورت ہے. وہ اکثر سننے میں بھی ہوتا ہے جی فلاں جگہ سیلاب کی وجہ سے قبر شک ہو گئی، ڈیڈ باڈی ایز اٹ از ہے جیسے 6 سال 10 سال 15 سال پہلے تھی. تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ وہ باڈی پھر دنیا کی نہیں ہوتی، وہ کفن دنیا کا نہیں ہوتا، کیونکہ دنیا فانی ہے نا، وہ آخرت کی چیز ہے، جنت کی ہوتی ہے، تبھی وہ باقی رہ جاتا ہے. تو اگر جس دن ہم سب کو یہ موت کا فلسفہ ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی، جو یہاں بولیا وہ وہاں کاٹنا ہے، یقین جانیے موت بھی بری نہیں لگے گی، پھر پتہ ہوگا جنت بھی ہوگی، حضور کا دیدار بھی ہوگا. بہت شکریہ جی. اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.